نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بچپن سے پہلے کا جو حصہ ہے، یعنی ایام طفولیت، جس میں دودھ پینا اور بالکل چھوٹا بچہ جس ایج میں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ اب دوسرا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، وہ آپ کے لڑکپن کا اور آپ کی جوانی کا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جتنے بھی ہیں، ان سب کی شروع سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی غیبی قدرت سے ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ بچپن سے ہی نبی اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے، اور انبیاء جتنے بھی ہیں ان سب کا بچپن بھی بالکل پاک صاف ہوتا ہے، لڑکپن بھی پاک صاف ہوتا ہے، جوانی بھی پاک صاف ہوتی ہے۔ چونکہ انبیاء جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، ایک آئیڈیل ہوتے ہیں، ایک معیار ہوتے ہیں۔ امت کو، باقی لوگوں کو نبی کی اتباع کا حکم ہوتا ہے، نبی کی پیروی کا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی کی شخصیت، اس کی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبی کے لیے ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ اس کی ذات اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کمی نہیں ہوتی جو دوسروں کے لیے اتباع کرنے سے اور پیروی کرنے سے اور ماننے سے مانے ہو رکاوٹ بنتی ہے۔ تو نبی کی شخصیت اور ذات کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ کسی نبی میں بھی موجود نہیں ہوتی کہ جس کی بنیاد پہ لوگ کہہ سکیں کہ اس شخص میں تو یہ چیز ہے، ہم اس کی نہیں بات مانتے ہیں۔ تو اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص انتظام فرماتے ہیں غیبی، جس کی وجہ سے نبی کی شخصیت، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کی زندگی کے ہر موڑ کے اعتبار سے، ہر لمحے کے اعتبار سے باقی لوگوں سے ایک منفرد ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، زندگی کے تمام لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک منفرد ذات ہے، ایک خصوصی ذات ہے، اور آپ کی سیرت و کردار ایک بالکل صاف، شفاف اور بہت عمدہ اور اعلیٰ سیرت و کردار ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کی تربیت میں آگئے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کی تربیت میں اور ان کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں ہوا، اور جناب ابو طالب جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو جناب ابو طالب جو ہے وہ آپ کو لے کر شام کے ایک سفر میں گئے، لیکن اس سے پہلے، یعنی وہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت سے اور ان چیزوں سے ایک تعلق شروع ہوتا ہے جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آئے گا آج کی نشست میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لڑکپن میں، یعنی اس سے پہلے جب جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ حضرت ابو طالب جو تھے، گزشتہ نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور تھے،
اور اپنا گھر بھی بڑا تھا، اہل و عیال بھی زیادہ تھے، بچے بھی تھے۔ تو جناب ابو طالب جو ہیں ان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا بوجھ زیادہ نہ ہو، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لڑکپن میں بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا، یعنی اہل مکہ کی بکریاں آپ چراتے تھے اجرت پہ باقاعدہ۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے، جیسے کہ پچھلی نشست میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے رہے، لیکن وہاں یعنی بطور پیشے کے نہیں۔ وہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا تھا وہ تو اپنے گھر کی بکریاں چراتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اپنی رضائی والدہ کی اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے، بہنوں کے ساتھ جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لڑکپن میں باقاعدہ اجرت پہ بطور پیشہ کے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بعض پھلوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو اس سے ہلکا ہو میٹھا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں یا جن کا بکریوں اور ان چیزوں جانوروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کب بکریاں چرائی ہیں کہ آپ کو بھی یہ باتیں معلوم ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور یہ صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، بخاری شریف کی روایت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، حضرت داؤد علیہ السلام نے بکریاں چرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی بکریاں چرائیں، اور ہر نبی جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان سب انبیاء نے بکریاں چرانے کو اختیار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو تفصیلی واقعہ ہے قرآن حکیم میں، جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں چلے گئے، اپنے مصر سے نکل کے چلے گئے، تفصیلی واقعہ کسی موقع پہ ذکر کریں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دینے کے لیے ان کو کہا کہ میں اپنی بیٹی کی نکاح آپ کے ساتھ شادی کرا دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو 10 سال ہماری بکریاں چرانی پڑیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور 10 سال جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں، گویا کہ وہ ایک قسم کا مہر تھا ان کی بیوی کا، جو 10 سال وہ ان کے گھر کی بکریاں وہ چراتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل سے قرآن حکیم میں ان کا ذکر ہے واقعہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرانے کا یہ پیشہ اختیار فرمایا۔ یہاں ایک بڑی اہم چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اپنے نبی کی تربیت جو فرمائی، یہ لڑکپن ہے، اور یہ یعنی 8 سال اور 12 سال کے درمیان کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لمحات ہیں، یہ وہ موقع ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیشے کے طور پہ بکریاں چرا رہے ہیں، اجرت کے طور پہ چرا رہے ہیں، جیسے کہ تاریخی اور تفسیری روایات میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں۔ وہ تربیت کس بات کی ہے؟ ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ نبی جو ہے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ محنت کے، مشقت کے، مجاہدے کے عادی، آرام، سکون، پرسہولت زندگی اور بیٹھ کے کھانے والی زندگی، یہ نبی کی جو دعوت ہے، نبی کا جو کام ہے، نبی کی جو محنت ہے، اس کے ساتھ یہ چیز مناسبت نہیں کرتی۔ تو اس لیے ایک تو اس بات کی تربیت اللہ نے فرمائی کہ شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت ہے، جو عادت ہے، وہ محنت، مجاہدے اور مشقت والی ہے۔ ظاہر ہے یہ بکریاں جا کے پہاڑ پہ چرانا، سارا دن ادھر رہنا، بعض اوقات 2-3 دن وہیں پہ رہنا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ جو دوسری اہم چیز اس سے معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو نبی کی تربیت اس بات پہ بھی ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے پینے کے معاملات میں، رزق کے معاملات میں مکمل طور پہ جو ہے وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بن جائے، کیونکہ چچا کی کفالت میں ہے،
لیکن آپ کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ اپنے چچا کو یہ احساس دلا رہے ہیں گویا کہ میں کوئی آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا کہ مجھے کھلانا آپ کے لیے کہیں بوجھل نہ ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ بات بھی کہ گویا یہ ایک ہدایت ہے کہ اتنا عظیم انسان جس نے آگے چل کر پوری امت کی ذمہ داری اٹھانی ہے، تمام انبیاء میں یہی چیز رہی ہے، اس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پہ فرمائی کہ شروع سے ہی اس کو محنت سے، مجاہدے سے، کمائی کر کے کھانے کا ایک تربیت دی جا رہی ہے کہ وہ محنت و مشقت کے ذریعے سے رزق کما کر کھانے کی شروع سے ہی ان کو عادت ڈالی جائے۔ گویا کہ یہ ایک تربیت ہے کہ بعد میں اگرچہ بہت عظیم انسان بنیں گے لیکن ان کی ابتدائی تربیت اس طرح کی ہے کہ امت کے ساتھ واسطہ پڑھنے سے پہلے ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ محنت مشقت کی کمائی کر کے کھا رہے ہیں، رزق حلال کھا رہے ہیں۔ اور ایک اہم سبق اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لڑکپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی کہ آپ نے بکریاں چرائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے مانگے نہ، سوال نہ کریں، کیونکہ مانگ کے کھانا، سوال کر کے کھانا، دوسروں سے لے کے کھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں۔ تو اسی اپنے نبی کی تربیت بھی اللہ نے ایسی فرمائی کہ نبی کسی پر نہ بوجھ بنتے ہیں نہ کسی سے سوال کرتے ہیں، بلکہ شروع سے ہی یہ تربیت ہو رہی ہے کہ محنت سے، مجاہدے سے، مشقت سے کمائی کر کے کھاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ محنت مشقت کر کے، جد و جہد کر کے کما کے کھائیں، نہ یہ کہ لیٹ کے آرام سے جو ہے وہ بغیر کام کیے جو ہے وہ کھاتے رہیں۔ یہ چیز اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو نبی کی تربیت اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا بکریاں چرانے کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ اس میں ایک موقع پہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ساتھی تھا جو وہ بھی بکریاں چراتا تھا، کچھ لوگوں کی بکریاں وہ لے کے جاتا تھا، کچھ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، آپ لے کے جاتے تھے۔ تو بکریاں چرانے کے لیے گئے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا جائیں، ہم بھی ادھر بکریاں چرا چرا کے تھک جاتے ہیں، تو ایک دن آج ذرا میری بکریاں آپ دیکھو، میں شہر کی طرف جاتا ہوں، کوئی محفل شیفل ہو، کسی محفل میں جاؤں، ذرا تھوڑا سا طبیعت جو ہے وہ بہل جائے، کچھ کھیل تماشے کی کسی مجلس میں جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ساتھی، آپ نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شام کے وقت، مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ تو جب شہر میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہے کسی گھر سے گانے، ساز باجوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ادھر جو ہے وہ شادی شدی ہو رہی ہے، تو گانے بجانے کی محفل ہے، اور گانے کی اور یہ چیزیں تو بہت تھیں وہاں پہ، عام تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو آج اس میں جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو بیٹھا جیسے تو سو گیا، اور جب سورج نکلا تو تب میری آنکھ کھلی۔ رات کو کیا ہوتا رہا مجھے نہیں پتا چلا۔ پھر صبح آ گیا، اپنے دوست کو کہا کہ رات کو تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں یہاں سے گیا تھا اور پھر سو گیا تھا ادھر، تو نہ کوئی سنا ہے نہ کوئی پتہ چلا ہے، اور صبح سورج نکلا ہے تو تب مجھے سمجھ آئی ہے، تو میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، ایک اور مجلس میں گئے اور وہاں بھی آپ سو گئے، کچھ سنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ خود آپ نے بیان فرمایا کہ میری زندگی میں صرف یہ ایک لمحہ تھا جس میں میری طبیعت جو ہے وہ اس بات کی طرف مائل ہوئی کہ کچھ کھیل تماشے کی کسی مجلس میں جانا ہے۔ اس کے علاوہ ساری زندگی کبھی کسی کھیل تماشے کی مجلس میں جانے کی طبیعت، دل میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ انسان تھے، اور انسانی جو فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، آپ کی فطرت میں بھی موجود تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے ایسا انتظام فرما دیا تھا کہ باوجود اس کے کہ وہ چیزیں موجود ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اور کبھی جو ہے ایک دو مرتبہ جیسے یہ لڑکپن میں یہ چیز پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی حفاظت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں مبتلا نہیں۔ اسی لیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو ہیں
نبوت سے پہلے بھی، لڑکپن میں بھی، جوانی میں بھی کسی بےہودہ، کسی گناہ والے کام کے اندر مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا تربیت کا غیبی حفاظتی انتظام کیا ہوا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات جو ہے کسی گناہ کے کام میں، کسی بےہودہ کام میں مشغول نہیں ہوتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن تھا۔ جب آپ کی عمر 12 سال تھی، بعض تفسیری روایات، تاریخی اور سیرت کی روایات کے مطابق، تو آپ کے چچا ابو طالب جو ہے انہوں نے شام کا ایک تجارتی سفر کیا۔ یہ بڑا دلچسپ سفر تھا، اور حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ واقعہ بیان فرمایا، شام کا سفر تھا، جناب ابو طالب نے جب جاتے ہوئے دیکھا، چونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت محبت کرتے تھے، وہ اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے، تو اس شام کے سفر میں پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ مشقت والا سفر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ساتھ نہ لے کے جاؤ۔ ویسے جب جناب ابو طالب کی کفالت میں آپ آئے تو وہ پھر ان کی کوشش ہوتی تھی ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جدا نہیں کرتے تھے اپنے آپ سے، کیونکہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ جناب عبد المطلب بھی اور والدہ ماجدہ بھی اور دوسرے کئی ذرائع سے بھی یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، انہوں نے آگے چل کے بہت عظیم انسان بننا ہے، اور علماء یہود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ نبی بنے گا۔ تو اس لیے یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اور آپ کے چچا اور ان لوگوں کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ ایسا کچھ ہوگا، تو اس لیے وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لیکن پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چچا سے جدائی کی وجہ سے رنجیدہ ہیں کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، 12 سال عمر ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی پھر میرے ساتھ ہی چلیں۔ وہ اس شام کے تجارتی سفر میں جناب ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے۔ یہ جب سفر ہوا تو بصرہ میں جب پڑاؤ ڈالا گیا تو وہاں پہ ایک عیسائی عالم تھا، جرجیس اس کا نام تھا، بحیرہ راہب سے وہ مشہور تھا، جرجیس نام تھا اس کا، اور بحیرہ راہب اس کو کہتے تھے۔ وہاں اس کا بڑا جو ہے وہ عبادت خانہ تھا، وہاں ہی اس لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو وہاں پہ اس کا اور جناب ابو طالب کا آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، کچھ مزید تفصیلات نہیں ہیں لیکن ان سے ہٹ کے ہم صرف ایک جو اہم مرکزی پوائنٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو پہچانا، اور پیدائشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، ابھرا ہوا گوشت کا ایک وہ تھا، ایک جگہ بنی ہوئی تھی جو قدیم کتابوں کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی، تورات، زبور، انجیل، پچھلی کتابوں میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ آخری نبی کی علامت ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، نبوت کی علامت ہوگی، اور علماء یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے بھی بڑی خوبی سے پہچانتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے بھی بتایا ہے کہ وہ جو علماء ہیں یہود کے، وہ آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے اور صحابی بنے، جلیل القدر صحابی بنے، اور ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ بڑا عجیب ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جو یہود کے علماء ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا جیسے اپنی بچوں کو آپ پہچانتے ایسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو جانتے اور پہچانتے تھے؟ انہوں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ اپنی اولادوں کے بارے میں تو پھر بھی ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ ہماری بیوی نے کوئی غلط کاری کی ہو تو ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ اپنی اولادوں سے زیادہ ہمیں یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں۔ ہم تو اتنا زیادہ پہچانے، قرآن حکیم نے کئی مقامات پہ اس کا ذکر کیا۔ تو اب وہ بحیرہ راہب جو تھا اس نے پہلے قافلے والوں سے بات ہوئی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات دیکھ کے پھر اس نے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے ملاقات کر کے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اس نے کہا جی آپ کا تو بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ اس کے باپ کو تو فوت ہو جانا چاہیے، تو آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا جی یہ میرا بھتیجا ہے، بیٹا نہیں ہے. اس کا والد جو ہے وہ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا 6 ماہ پہلے جو ہے وہ اس کی پیدائش سے وفات پا گئے. اس نے کہا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ اس کے والد کو تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو جانا چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ آپ اس بچے کو جو ہے آگے ساتھ نہ لے کے جائیں، اس کو آپ واپس لے کے جائیں، اور اگر یہودی علماء نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ آگے چل کر یہ بچہ جو ہے وہ نبی بننے والا ہے، اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ان کو واپس لے جائیں. تو چنانچہ بحیرہ راہب کی ان باتوں سے متاثر ہو کے جناب ابو طالب نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہیں سے واپس بھیج دیا. ساتھ آگے فلسطین کی طرف اگلے علاقوں میں لے کر نہیں گئے جو خاص انہوں نے جہاں انہوں نے تجارت کے لیے جانا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر تھا تجارتی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے تھے. پھر جب یہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر پھر تجارت شروع کی. یہ جو 13 14 15 سال کی عمر تھی آپ کی، اور تقریباً 25 سال تک کا جو درمیان میں زمانہ تھا، اس میں آپ نے تجارت کو بھی اختیار فرمایا، اور مختلف صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے رہے. اور اسی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے آپ امانت داری میں، دیانت داری میں، برکت میں اور صلہ رحمی میں، عہد میں، ان چیزوں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، سچے اور امانت دار، وہ سچے اور امانت دار ان معاملات کی وجہ سے وہ پہچانتے تھے کہ ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ امانت دار اور کوئی نہیں ہے مکہ میں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو گئے تھے. یہ ایک شخص گزرے ہیں عبداللہ بن ابی الحمصاء، انہوں نے یہ خود یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تجارتی معاملات میں، لین دین کے معاملے میں کہتے ہیں کہ میں نے ایک معاملہ کیا، پہلے بھی میں نے ہلکا سا اس کا ذکر کیا تھا، یہ ابو داؤد شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا تو کچھ پیسے میں نے ادا کر دیے، کچھ رہتے تھے. تو میں نے آپ کو کہا کہ ایسے ہے کہ میں گھر سے لے کے آ جاتا ہوں، ابھی تو میرے پاس باقی پیسے نہیں ہیں، تو میں گھر سے لا کے آپ کو دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کرتا ہوں، آپ لے کے آئیں. تو عبداللہ بن ابی الحمصاء کہتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا، بھول ہی گیا، اور کسی اور کام میں آگے کوئی اور کام میں لگ گیا، اور 3 دن گزر گئے. 3 دن کے بعد پھر خیال آیا تو میں نے کہا چلو جا کے ان کو پیسے جو باقی رہتے ہیں جا کے دے آؤں. میں باقی پیسے لے کے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پہ میرا انتظار کر رہے تھے جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا. 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن ابی الحمصاء، آپ نے ہمیں بہت زیادہ مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہیں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کہ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ میں انتظار کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ نہ ہو کہ آپ واپس آئیں اور میں یہاں پہ نہ ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا آپ کا واقعہ ہے. یہ آپ کی خوبصورت کردار تھا، یہ آپ کے بہترین رویے تھے معاملات میں، جن کی وجہ سے اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کی ذات پر اعتماد کرتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی یہ چیزیں بھی اختیار فرمائی. اور 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا تجارتی سفر فرمایا، آگے چل کر اس کا ذکر ہم کریں گے. یہاں درمیان میں 1-2 بہت اہم چیزیں ہیں، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں. مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کی بہت ساری لڑائیاں مشہور ہیں. ان کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے، اس کو حرب الفجار کہتے ہیں. حرب الفجار یعنی گناہ کی جنگ. فجار اصل میں فجور گناہگاری کو کہتے ہیں، نافرمانی کو کہتے ہیں. یہ جنگ اصل میں ہوئی تھی حرمت والے مہینوں میں، چونکہ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم الحرام یہ محترم مہینے. تو ان مہینوں میں چونکہ وہ بھی احترام کرتے تھے اہل مکہ،
ان مہینوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، تو اس جنگ کا نام حرب فجار رکھا گیا۔ یہ جو جنگ تھی یہ قریش کی اور بنو قیس جو ہے ان کے درمیان یہ جنگ تھی۔ قیس کا قبیلہ تھا وہ اور قریش، ان کی آپس میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا تھے کچھ، وہ بھی شریک تھے، جناب عبد المطلب کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قریش کی طرف سے، چونکہ یہ قریش کا ایک سردار قبیلہ تھا بنو ہاشم کا، تو وہ لوگ بھی اس میں شریک تھے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 14 سے 20 سال کے درمیان، یعنی مختلف روایات ہیں، 14 سال تھی یا 15 تھی یا 18 19 تھی یا 20 تھی، یعنی اس ایج میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے آپ کو بھی دعوت دی، کیونکہ جتنے بھی لڑنے والے جو ینگ ہوتے تھے 14 15 سال کے، وہ سب لوگ جاتے تھے، لڑتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے چچا جو ہے وہ جنگ میں ساتھ لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتال نہیں کیا، لڑائی میں حصہ آپ نہیں لیا، گئے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے ساتھ، لیکن لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے۔ کسی پہ آپ نے تیر نہیں چلایا، کوئی اس طرح اس میں آپ براہ راست جنگ لڑنے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر جب یہ جنگ ہو گئی حرب فجار کی، تو اس کے بعد ایک بڑا زبردست قسم کا معاہدہ قریش نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے، اور بعد میں بھی اسلام کے بعد بھی آپ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ اسے حلف الفضول کہتے ہیں، حلف کہتے ہیں معاہدے کو، حلف الفضول۔ تو اس میں اصل میں ایک بندہ تھا، 2 بندوں کا نام فضل تھا اور تیسرے کا نام فضیل تھا، یعنی اس معاہدے کرانے والوں میں جو لوگ شریک تھے۔ تو ان میں چونکہ 3 بندوں کا نام فضل تھا، تو اس لیے اس پورے معاہدے کا نام ہی حلف الفضول رکھ دیا گیا، فضلوں کا جو معاہدہ ہوا وہ۔ اور اس کے بڑے محرک جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور عبداللہ ابن جدعان یہ ایک بڑا سخی آدمی تھا، اور ایسا سخی آدمی تھا، اس نے غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے اتنی بڑی دیگ لوہے کی بنا رکھی تھی جس میں سالن پکتا تھا، کہ اس کے سائے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی دیگ کے سائے میں ایک بندہ آرام سے نیچے کھڑا ہو کر دھوپ سے بچ سکتا تھا، اتنی بڑی بندے کے قد سے بڑی وہ دیگ ہوتی تھی۔ تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں یہ کچھ لوگ جمع ہوئے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اور وہ معاہدہ کیا تھا؟ وہ معاہدہ نہیں تھا، اصل میں وہ ایک مکہ کی سطح پہ ایک سوسائٹی انہوں نے بنائی تھی، اور اس سوسائٹی کا کام کیا تھا؟ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہم ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ قریشی ہو یا قریشی نہ ہو، جو بھی ہو اس کی مدد کی جائے۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ طے ہوئی تھی کہ جو باہر سے آنے والے مسافر ہیں، جو مکہ مکرمہ میں باہر سے کوئی لوگ آئیں گے، ان کی حفاظت کو، ان کے احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور باقی جو ہے مکہ کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے اور غرباء اور مساکین کے ساتھ مدد کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے جو ہے یہ ایک سوسائٹی بنی تھی، جس کے لیے جو نام تجویز کیا گیا تھا وہ حلف الفضول کا نام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی فرماتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے مکہ والے اسی طرح کے کسی معاہدے کے لیے دعوت دیں تو میں ہر وقت ایسی سوسائٹی بنانے میں حصہ دار بننے کے لیے اور ایسی سوسائٹی میں شریک ہونے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ مجھے ایک طرف یہ دعوت دی جائے کہ ایسا ایک معاہدہ ہو رہا ہے، ایسی ایک سوسائٹی بن رہی ہے، آپ اس کا حصہ بنیں، اور دوسری طرف مجھے 100 سرخ اونٹ دیے جا رہے ہو تو میں 100 سرخ اونٹوں کے بدلے ایسی سوسائٹی کا حصہ بننا اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائے جوانی جو تھی، اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا ایک آپ کا آغاز تھا، گویا ایک جوانی کی ایک بنیادی ایکٹیویٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے لیے کی تھی، اور اس میں باقاعدہ ایک تنظیمی طور پہ ایک تنظیم کا حصہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آپ اس میں شامل ہوئے تھے۔
اور آپ فخر کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ ایک قریش میں ایک سوسائٹی بنی، ایک تنظیم بنی، ایک انجمن بنی جس نے معاشرے کو جوڑنا تھا، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنا تھا، معاشرے کی اصلاح کرنی تھی، اور میں اس سوسائٹی کا حصہ تھا۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے ہیں، خاتم النبیین بن گئے ہیں، اتنی عظمتیں مل گئی ہیں، لیکن نبوت سے پہلے کا ایک ایسا اقدام جو آپ کی جوانی کی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش آیا تھا، اور وہ معاشرے کی اجتماعی جو خیر تھی، بھلائی تھی، معاشرے کے اجتماعی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے وہ ایک ایکٹیویٹی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد بھی کرتے تھے اور اس پہ خوش بھی ہوتے تھے، فخر بھی فرماتے تھے۔ تو یہ ایک ہمیں سیرت کے اس حصے سے یہ ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی جب ہمارے سامنے آئے تو یہ ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک زبردست قسم کی نعمت ہوتی ہے، اور ہماری زندگی کا ایک بہت زبردست قسم کا جو اثر ہوتا ہے جو ہم معاشرے کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور معاشرے کو دے سکتے ہیں کہ ہم ایسی کسی سوسائٹی کا حصہ بن کے، ایسی کسی انجمن کا حصہ بن کے معاشرے کی صلاح کے لیے، اس کی خیر اور بھلائی کے لیے اپنا حصہ شامل کریں، کہ جس طرح کے کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ فخر فرماتے ہیں، اور 100 سرخ اونٹوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے ایسے کسی کام کے لیے دعوت دی جائے گی تو میں ہر وقت اس طرح کے کام کے لیے تیار ہوں۔ تو گویا یہ بات ہمیں ملتی ہے سیرت کے اس پہلو سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو تربیت فرمائی تھی، جو غیبی تربیت کا نظام تھا، اس میں معاشرے کے عام لوگوں کی اور اجتماعی جو معاشرہ ہے اس کی صلاح فلاح، اس کی بھلائی، اس کی بہتری، اس کے بگاڑ اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار اور اپنے اثرات اس میں ڈالنا اور اپنا حصہ اس میں شامل کرنا، یہ نبوت کے اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، اور سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زبردست قسم کے جو ہے وہ سوشل ورکر کی حیثیت سے اپنے کردار کو یاد بھی رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو زندگی گزاری جس میں آپ صادق و امین مشہور ہوئے، آپ کا ایک امیج مکہ کے معاشرے میں ایک بہترین اور صاحب کردار نوجوان کی حیثیت سے سامنے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصویر تھی، جو آپ کی شخصیت تھی، وہ ایسی جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی ایک توجہ آپ کی طرف ہو گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمزوروں، غریبوں، مزدوروں اور معاشرے کے بے سہارا لوگوں کا سہارا ہے، اور معاشرے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ایک بنیادی کارکن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اس معاشرے میں جوانی کی جو دہلیز ہے اس پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتنی زیادہ شہرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی ایک انتہائی پاک باز صاحب ثروت خاتون نے پیشکش کی کہ آپ میرا سامان لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، خدیجہ بنت خویلد، جن کی عمر 40 سال ہے، اور ان کا لقب ہے عفیفہ طاہرہ، پاک دامن پاک باز، عفیفہ طاہرہ، عفت والی پاکیزہ، یہ ان کا لقب مشہور تھا، یہ عفیفہ طاہرہ ہے۔ اور 2 خاوند ان کے فوت ہو چکے ہیں، ایک شادی ہوئی عتیق تمیمی سے، وہ بھی وفات پا گئے، دوسری ابو حالہ سے ہوئی، وہ بھی وفات پا گئے، بیوگی کی زندگی گزاری ہے، بیوہ ہیں، بہت صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں۔ جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت، آپ کا چرچا، تذکرہ ان تک پہنچا تو انہوں نے آپ کو پیشکش کی کہ اگر آپ میرا سامان تجارت لے کے شام کا سفر کریں تو میں آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہوں، آپ تجارت کر کے آئیں، اس میں اس طرح سے ہم جو طے کر لیتے ہیں، اس میں اتنا پرافٹ آپ کا ہوگا، باقی مجھے دے دیں آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور آپ نے یوں شام کا دوسرا سفر فرمایا، یہ آپ کا پھر دوسرا سفر۔ اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ وہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے یہ سفر کیا۔ اس سفر میں اس جو غلام تھا میسرہ، وہ چونکہ آپ کا خادم اور نوکر بن کے ساتھ گیا تھا اپنی مالکن کی طرف سے، تو وہ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پیش آنے والے جو عجائبات تھے ان کا مشاہدہ کرتا کرتا جا رہا ہے، کہ کہیں آپ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں، کہیں درخت میں آپ نیچے لیٹتے ہیں تو درخت کا سایہ آپ کی طرف جھکاتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ
شام پہنچے تو اس سفر میں بھی ایک عیسائی عالم جو ہے نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ جا کر ایک جگہ پہ ٹھہرے تو وہ جو نستورہ راہب تھا وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا، وہاں پڑاؤ ڈالا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، اور میسرہ کھانے پینے کے انتظام کے لیے کہیں آگے پیچھے ہوا تو اس نستورہ راہب نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے اسے بتایا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں جو خدیجہ کا سامان تجارت لے کے آئے ہیں، قریشی ہیں، مکہ کے ہیں، عرب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے نیچے انبیاء کے علاوہ کبھی کوئی نہیں ٹھہرا، تو یہ شخص یہاں پہ ٹھہرا ہے تو لگتا ہے یہ آنے والے زمانے کا نبی ہے۔ تو میسرہ اور متاثر ہو گیا، پھر تو اور زیادہ وہ دیکھنے لگ گیا، ججمنٹ کرنے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو۔ پھر جب یہ سفر سارا مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بہت زیادہ نفع ہوا۔ آپ تو ویسے ہی برکتوں کا وہ تھے اور رحمت ہی رحمت تھے، اور آپ کی تو جدھر قدم پڑتے تھے، جدھر ہاتھ اٹھتا تھا، برکت ہی برکت ہو جاتی تھی۔ تو آپ کی تجارت سے اتنی برکت ہوئی اور اتنا زیادہ نفع ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں بڑی خوش ہوئی، اور پھر میسرہ نے جب آپ کے سارے واقعات سنائے کہ ایسے ایسی چیزیں میں نے محسوس کی ہیں کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے ہیں، درختوں کے سائے آپ کی طرف جھکتے ہیں، اور نستورہ راہب نے یہ بتایا کہ یہ بندہ تو آنے والے زمانے کا نبی بننے والا ہے، اور شہرت آپ کی پاکیزگی کی، آپ کی عفت کی، آپ کی نیکی کی وہ پہلے سے مشہور تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت متاثر ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی دوست انیسہ کے ذریعے سے پیغام نکاح بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے وہ بھی بڑی پاک دامن عورت تھی اور مشہور تھی پاکیزگی میں اور طہارت میں اور نیکی اور تقوی میں، کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں تھی۔ وہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو لقب مشہور تھا عرب میں وہ عفیفہ طاہرہ تھا، پاک دامن پاک باز، اس لقب سے وہ مشہور تھی۔ تو ان کی سہیلی پیغام لے کے آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، میرے نکاح کا فیصلہ تو وہی کریں گے۔ تو لہٰذا پھر جناب ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت خدیجہ کے والد بھی فوت ہو چکے تھے، ان کے چچا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے ساتھ بات ہوئی، تو اس طرح پھر یہ طے ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے، یعنی یہ آپ کی زندگی کی پہلی شادی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کی جو 25 سالہ زندگی ہے اس میں کھیل تماشے کی طرف، لاو و لعب کی طرف، اور عرب کا وہ معاشرہ جس میں لڑکیاں رکھنا، لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنا، گانے بجانا، عشق و محبت، شعر و شاعری بہت زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھینٹا بھی اس کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نہیں پڑا۔ ایک ایسی پاکیزہ زندگی میں ایک اچانک سے ایک لمحہ آ گیا شادی کا، تو شادی جس عورت سے ہو رہی ہے اس کی عمر 40 سال ہے، اور وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو رہی ہے، یعنی بالکل ینگ 25 سالہ جوان اور زبردست قوتوں والے اور حسن و جمال میں بے انتہا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود زندگی کی پہلی شادی جس خاتون سے ہو رہی ہے اس کی عمر ہے 40 سال، اور پھر اس 40 سال والی خاتون کے ساتھ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 20 سال مزید 25 سال گزارے، اور ان 20-25 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی تو کیا، شادی کرنے کا کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ میں نے کسی اور عورت سے شادی کر دی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کوئی شادی نہیں کی، کبھی ذکر بھی نہیں کیا۔ اس سے جو ایک اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی، آپ کی زندگی کی جو خاص صورت سامنے آتی ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے یہ، اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مغربی مفکرین ہیں، جو یہود اور کرسچن اور دیگر جو مفکرین ہیں جنہوں نے اسلام پہ تحقیقات کی، سیرت پہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحقیقات میں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں والے پہلو کو بہت اچھالتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ایک ایسی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو جو شہوت پرست ہے، جس نے بہت زیادہ لڑکیوں سے شادیاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بعد یکے بعد دیگرے مزید جو ہے وہ 10 عورتوں سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں 9 بیویاں آپ کی رہی ہیں، لیکن کب؟ 50 سال کی عمر گزرنے کے بعد۔ اور جو عین جوانی کا زمانہ ہے جس میں انسان اپنی شہوت کی جو اگر ہوس ہو تو اس کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، اس کی طرف ایک میلان ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے ڈبل عمر والی ایک خاتون کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہی پہلو جو ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کسی مجلس میں تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باقی شادیاں کی ان میں خاص وجوہات تھیں، خاص واقعات تھے جن کے پیش نظر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، اور وہ نکاح اس کے جو فوائد تھے وہ عام لوگوں کے لیے، پورے قبائل کے لیے تھے۔ یعنی ایک نکاح مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر لیا کہ آپ کے ساتھ نکاح کی وجہ سے وہ پورا کا پورا قبیلہ جو غلام بنا لیا گیا تھا سارا آزاد کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کا قبیلہ ہے تو اس کو اب ہم غلام بنا کے رکھیں گے، تو سارے انہوں نے آزاد کر دیا۔ تو آگے چل کے انشاءاللہ اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف شادیاں ہوں، لیکن یہ ایک اہم پہلو ہے، اگر یہی سامنے ہو تو آپ کی شخصیت کا جو یہ شادیوں والا جو عنصر ہے، یہ ایک مسلمان کی ذہن میں اس کی صورت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے ہیں ایک ایسی عورت کے ساتھ جو آپ سے عمر میں تقریباً ڈبل ہے، کیونکہ ان کی 40 ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال آپ سے بڑی ہیں، اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور زندگی بھر پھر آگے بھی 15-20 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کا ذکر نہیں کیا کہ میں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں شادیوں کی بہتات تھی، شادیوں کی کثرت ہوتی تھی، لوگ 2-2 3-3 شادیاں کرتے تھے اور کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہیں سفر پہ جاتے تو 10 دن ادھر رہنا ہے تو ادھر بھی شادی کر لیتے تھے کہ چلو 10 دن رہنا ہے تو شادی کرتے ہیں، اسی عورت کے ساتھ رہیں گے، پھر جب واپس آ جاتے تو بس وہ آزاد ہو جاتی اور یہ واپس آ جاتے۔ کئی طرح کے نکاح عرب میں رائج تھے، لیکن ایسے معاشرے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل جو جوانی گزاری ہے، یعنی 50 سال تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، بڑھاپا شروع ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری جوانی ہے وہ اس طرح گزری ہے کہ ایک ہی عورت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ پہلو جو اعتراض کرنے والے اٹھاتے ہیں اور جو اسلام کے مخالفین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جس پہلو کو اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے 11 شادیاں کی، وہ تو عورتوں کے پیچھے جانے والے تھے، اور ایسی ایک صورت جو پیش کی جاتی ہے وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ایسی کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے اس طرح کا کوئی نقشہ سامنے نہیں آتا کہ آپ کی سیرت میں کوئی ایسی چیز بھی ملتی ہو۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 25 سال ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی شادی جو ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، تو 5-6 منٹ کے لیے تھوڑی دیر ذرا گروپ بنا لیں، آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں تو